الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، 27 رجب کی شب گزر چکی ہے۔ مشہور روایت کے مطابق اسی شب میں ہجرت سے پہلے اللہ جل شانہ نے آپ کو پوری کائنات کی سیر کروائی اور اس عروج اور سیر کو اصطلاح میں اسراء اور معراج کہا جاتا ہے۔ در حقیقت ہر پیغمبر کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ اپنی قدرت کے عجائب اور کائنات کے اسرار اس پر کھولتا ہے۔ پیغمبر کو اللہ جل شانہ اپنی آیات اور اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرواتا ہے، تشریح اور تکوین کے رموز سے آگاہ کیا جاتا ہے تاکہ ایمان و ایقان کی قوت میں اضافہ ہو۔ قرآن مجید میں فرمایا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ وہ موقنین میں سے ان لوگوں میں داخل ہو جائے جنہیں ہماری قدرت اور عظمت کا یقین ہے۔ اس لیے مشاہدہ کروایا جاتا ہے تاکہ اطمینان قلب کا اعلیٰ مقام حاصل ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ میں مشاہدے کی فرمائش اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ ہر مومن کا دل تو مطمئن ہوتا ہے، لیکن جو اس کا اعلیٰ مقام ہے مشاہدے سے حاصل ہوتا، ابراہیم علیہ السلام اس کی فرمائش کر رہے تھے۔ اور اس لیے مشاہدہ کروایا جاتا ہے تاکہ اس کے نتیجے میں جب وہ مشاہدہ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں پیغمبر پورے عزم، استقلال اور استقامت کے ساتھ دین کی دعوت دے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے کہ جب زندگی بعد الموت کا مشاہدہ انہوں نے کیا، ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا، فلما تبین لہو، جب یہ بات کھل گئی تو
تو کیا کہا؟ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے یقین آ گیا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب یہ یقین کا مرتبہ حاصل ہونا ایک داعی کے لیے، بالخصوص پیغمبر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نظام مملکت میں، جو ہمارے بنائے ہوئے نظام ہے، کوئی قانون ہے، کوئی آرڈر ہوتا ہے، سب لوگوں کو اس کی حکمتوں کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب کسی کو کسی پوسٹ پر تعین کیا جاتا ہے، متعین کیا جاتا ہے، اسے آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ احکام، یہ آرڈرز اس لیے دیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قانون کی روح کو سمجھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائب دکھا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب نبوت اور معجزے عطا فرمائے تو وہاں فرمایا لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم آپ کو دکھائیں کہ آپ کے رب کی بڑی نشانیاں کیا ہیں۔ اور ایک مقام وہ بھی آتا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی زندگی میں کہ جب وہ اللہ کے بندے خضر علیہ السلام کے ساتھ محو سفر ہیں اور اللہ نے اپنے تکوینی رازوں سے ان کو آگاہ فرمایا، حقیقت کھل گئی۔ تو ہر پیغمبر کی زندگی میں یہ وقت آتا ہے، لیکن جتنے پہلے پیغمبر گزرے ان پر یہ وقت زمین پر آیا، انہیں معراج اسی زمین پر حاصل ہوئی۔ یہ شرف اللہ نے ہمارے حبیب، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ زمینوں سے لے کر آسمانوں تک آپ کو اپنی قدرت کے مشاہدے کروائے۔ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں فرمایا کہ ہم نے یہ اسرا کیوں کروایا، یہ سفر کیوں کروایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم انہیں اپنی آیتوں کا، اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کروائیں، دکھائیں کہ ہماری قدرت کیسی ہے۔ سورہ النجم میں اللہ نے اس سفر کی روداد بیان فرمائی، اور جہاں واقعہ ختم ہوتا ہے وہاں فرمایا لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، یقیناً آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، مشاہدہ کیا، یعنی جو سفر کا مقصد تھا وہ پورا ہوا، جو ہم دینا چاہتے تھے وہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بیداری اور حزم اور احتیاط اور یقین کے ساتھ وصول کر لیا۔ صاحبو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مبارک سفر میں جن آیات کا مشاہدہ کروایا گیا، ان میں سے کچھ تو آیات قدرت ہیں جن سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، کچھ آیات عظمت ہیں، اللہ کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، اور کچھ آیات عبرت و نصیحت ہیں۔ اللہ نے ایسے مشاہدے کروائے کہ جن میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔ آج کی چند باتیں آیات عبرت و نصیحت کے حوالے سے ہیں کہ سفر معراج سے ہمیں کیا عبرت حاصل ہوتی ہے، ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے، سفر معراج میں ہمارے لیے کیا اسباق ہے۔ حضور اکرم، اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو مشاہدے ہیں جن کا کہ ابھی ذکر کیا جائے گا، چند مشاہدوں کا،
سورہ اسراء میں پڑھیے، بنی اسرائیل میں، اسی طرح دوسری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ گناہوں کا ذکر فرمایا اور ان کی سزاؤں کا ذکر فرمایا، نیکیوں کا ذکر ہے، ان کی جزاؤں کا ذکر ہے۔ اس سفر کے تمام مشاہدات میں جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری عبرت کے لیے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے چند گناہوں کی سزاؤں کا مشاہدہ کروایا اور چند نیکیوں کی جزاؤں کا مشاہدہ کروایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بیان فرما رہے ہیں، اب جب بیان ہوگا تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ بیان ہوگا۔ اور یہ جتنے مشاہدے ہیں یہ تمثیلی مشاہدے ہیں، تمثیلی مشاہدے ہیں، اس لیے کہ اصل سزائیں اور اصل وہ جو لوگ ہیں وہ تو قیامت کے بعد ہوگا، لیکن اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ممثل فرما دیا، ان واقعات کو، اور تمثیل کے طور پر اللہ نے یہ ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشاہدے کروائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور براق پر سوار تھے، تو راستے میں ہم نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے جن کے ناخن تانبے کے ہیں، کاپر کہ یہ ناخن ہے، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو چھیل رہے ہیں۔ تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اور یہ بھی دیکھا ایک روایت میں ہے کہ ان کے پہلو سے گوشت کاٹ کاٹ کر ان کو کھلایا جا رہا ہے، انہی کا گوشت ان کو کھلایا جا رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کی برائی جو اس میں ہے، کسی کی برائی جو اس میں کسی شخص میں موجود ہو، پس پشت ذکر کرنا، یہ ہے غیبت۔ اور اس کی سزا دیکھیے اللہ نے قرآن پاک میں کیا بیان فرمائی ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً یہ تمہارے لیے بہت ہی ناگوار ہے، گھن آتی اس تصور سے۔ تو کیا کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے؟ ظاہر ہے کوئی یہ پسند نہیں کرتا، لیکن دنیا میں جب غیبت کرتے تھے تو تم اپنے ایک طرح سے مردہ بھائی جو غیر موجود ہے اس کا گوشت کھا رہے تھے، اور اس کی سزا کیا ہے کہ آج اپنا گوشت کھا رہے ہو۔ اور اس غیبت سے مقصد کیا ہے؟ دوسرے کو بے آبرو کیا جائے، بدنام کیا جائے۔ سزا کیا مل رہی ہے کہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو، اپنے سینوں کو چھیل رہے ہیں۔ ذرا خیال فرمائیے کہ اگر کسی کے چہرے پر ایسی خراشیں پڑی ہوئی ہوں، دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے۔ جو آج دوسروں کو بے آبرو کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کو ایسی سزا ملے گی۔ یہ مشاہدہ کروایا گیا۔ ایک مشاہدہ یہ ہوا کہ ایک شخص خون کی نہر میں تیر رہا ہے، خون کی نہر بدبودار، اور پتھروں کے لقمے کھا رہا ہے، پتھروں کے لقمے، پتھر نگل رہا ہے۔ فرمایا کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ کوٹھریوں جیسے ہیں، بڑے بڑے پیٹ، اور دوسری روایت میں ہے کہ ایسے پیٹ، اتنے بڑے پیٹ کہ لم ارى مثلها قط،
اتنے بڑے پیٹ میں نے کبھی نہیں دیکھے، بڑے بڑے پیٹ، اور اس میں سانپ کلبلا رہے ہیں، سانپ کلبلا رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. اور کہاں پڑے ہیں؟ اب دیکھیے کہ پیٹ جب اتنے بڑے ہوں گے تو فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پیٹ کے بوجھ سے گر جاتے ہیں، جو ہی اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں گر جاتے ہیں، اور پڑے ہیں آل فرعون کی راہ میں. قرآن مجید میں سورہ المؤمن میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ فرعون آج اور آل فرعون آج جس حال میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، قاہرہ میوزیم میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، احرام میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی لاشیں یہاں شیشے کے باکس میں پڑی ہوئی ہیں. اللہ فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام انہیں جہنم کی سیر کروائی جاتی ہے، جہنم میں لے جایا جاتا ہے صبح و شام کہ یہ تمہارا قیامت کے بعد یہ ٹھکانہ ہوگا، یہ سزا ہے. یہی عذاب قبر ہے، عذاب قبر وہ اسی طرح کا ہے، صبح و شام جہنم میں بھیجا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے جہنم کے سامنے. تو وہ آل فرعونی جس راستے سے گزرتے ہیں اس وقت ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کل ابل المحیومہ، جیسے پیاسے اونٹ پانی کی طرف جا رہے ہوں، اتنی تیزی سے گزرتے ہیں. اور یہ راستے میں ہیں تو ان کو روندتے ہوئے جاتے ہیں، یطعونہم، ان کو روندتے ہوئے جاتے ہیں. اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ادھر ادھر ہو جائیں، لیکن فرمایا کہ پیٹ کا بوجھ انہیں ہٹنے اور اٹھنے نہیں دیتا. آل فرعون، فرعونی انہیں روند رہے ہیں، فرعونی. فرمایا کہ میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، یہ کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کی ہؤلاء اکلۃ الربا، یہ سود خور لوگ ہیں، جو دنیا میں سودی کام کرتے تھے، سود کھاتے تھے، سود کھلاتے تھے، یہ وہ لوگ. اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو بڑے بڑے پیٹ ہیں دنیا میں، سود کا پیسہ کمایا، تجوریوں میں رکھا، لاکرز میں رکھا، اور کچھ زمانہ پہلے لوگ گھڑوں میں رکھتے تھے، زمین میں دبا دیتے تھے. تو اسی کی مثالی صورت یہ بڑے بڑے پیٹ ہیں. اور بوجھ سے گرنا یہ دولت کی حرص کی وجہ سے حواس باختہ ہونا ہے. دنیا میں اس دولت زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع ہو، میں لوگوں کا وہ جو خون کی نہر میں تیر رہا ہے، دنیا میں سود کھانے والا، سودی کاروبار کرنے والا یہ غریبوں کا استحصال کرتا ہے، ان کا خون نچوڑتا ہے، خون کی نہر میں تیر رہا ہے. قرآن پاک نے فرمایا الذین یأکلون اموال الربا ظلما، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو اس دنیا میں سود کھاتے ہیں، قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے تو ان کا حال یہ ہوگا کہ جیسے کسی کے حواس باختہ ہوں، مخبوط الحواس ہو گیا، یہ ان کا حال ہوگا. تو جو کچھ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اس کا مشاہدہ کروایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج میں. فرمایا کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، پتھروں سے سر ان کے کچلے جا رہے ہیں. سر کچل گیا لیکن پھر ویسے ہو گیا.
یہ تو ہم جانتے ہیں کہ قیامت میں سزائیں جتنی بھی ملیں گی موت نہیں آئے گی. اور یہ بھی اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ جب یہ جلد سکن جھلس جائے گی تو ہم اس کے اوپر ایک اور جلد لے آئیں گے. تو سر کچلے جاتے ہیں اور پھر ویسے ہو جاتے ہیں. میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز سے کاہلی کرتے تھے. فرض نماز کے بارے میں تفصیل سے بات عرض کی جا چکی کتنی اہم ہے. فرض نماز میں سستی کرنے والے، یہ چھوڑنے والے کی بات نہیں ہے، جو سستی کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں اگر کوئی اپنے فرض میں کوتاہی کرے تو اس کی چھٹی کروا دی جاتی ہے. خاص طور پر ہمارے جو فوجی بھائی ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ جو ڈیوٹی سے غافل ہوتا ہے کچھ دیر تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وگرنہ کک آؤٹ، نکل جاؤ، تمہارا کوئی کام نہیں. تو فرض نماز میں کوتاہی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کی سزا دی جا رہی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اور یہ آج سے کوئی 30 برس پہلے کا ہے. ہمارے یہاں کی ایک قریبی بستی میں ایک نوجوان لڑکی نماز نہیں پڑھتی تھی. ماڈرن فیملی کی لڑکی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، سستی کر رہی ہے. درد سر میں مبتلا ہو گئی. صاحب حیثیت لوگ تھے، بہت علاج کروایا. جب یہاں شفا نہ ملی تو پھر وہاں گئے جسے آج ہم اپنا آخری سہارا سمجھتے ہیں. کون سا؟ کس کو آخری سہارا سمجھتے ہیں اس دنیا میں؟ امریکہ. وہاں لے گئے، کہتے ہیں کہ سب کچھ وہیں سے ہوگا. امریکہ لے گئے لیکن نہیں آرام آیا. مایوس ہو کر واپس آ گئے. اس لڑکی نے اس کے جی میں خدا جانے کیا آئی. صبح کی اذان، نیند تو آتی نہیں تھی، صبح کی اذان سنی تو دل میں آئی کہ خدا جانے میں نے کب مر جانا ہے، کب موت آ جائے. آج دیکھوں تو صحیح، نماز پڑھ کے تو دیکھوں نماز کیا ہوتی. آخر مسلم گھرانے کی لڑکی، کچھ نہ کچھ تو آتا ہی تھا. نماز شروع کی اور جب سجدے میں گئی تو بس چلی ہی گئی. سجدے میں روتی رہی. اور جب نماز سے فارغ ہوئی اللہ نے اس کا درد سر دور کر دیا. آخری سہارا اللہ ہے، امریکہ نہیں ہے. یہ یاد رکھیے، امریکہ نہیں ہے. کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی آخری سہارا نہیں، آخری سہارا صرف اللہ ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. فرض نماز میں کوتاہی، اور جب نماز پڑھی اللہ کے سامنے جبین نیاز خم کی بغیر کسی علاج کے، اللہ نے شفا عطا فرمایا کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے سطر پر جسم کا وہ حصہ جسے چھپانا فرض ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک. فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ سطر پر چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں، یعنی باقی جسم تو ننگا ہے ہی ہے، جو واجب ہے چھپانا، فرض ہے، وہاں بھی چیتھڑے ہیں، ڈھنگ کا کوئی لباس نہیں ہے. اور اونٹ بیل کی طرح چر رہے ہیں. اور چر کیا رہے ہیں؟ زری اور زقوم. قرآن مجید نے ان دونوں جہنمی پودوں کا ذکر فرمایا. حدیث میں آتا ہے کہ زری ایک خاردھار کانٹوں بھرا جھاڑ ہے جہنم میں، دوزخ میں کانٹوں بھری جھاڑی ہے. یہ زری جا بجا اگی ہوئی
ہے کیسی؟ تلخی میں ایلوے سے تلخ تر. کوڑ تمہ تو ہم جانتے ہیں نا، کوڑ تمہ ایک دفعہ آدمی چکھ لے تو 10 دن کڑواہٹ ختم نہیں ہوتی. اس کوڑ تمے سے زیادہ کڑوا، بدبو میں مردار سے بدتر، گرمی میں آگ سے گرم تر. آپ اندازہ کریں نا کہ جو پودا جہنم میں ہے، اگا ہوا ہے، جہنم کی آگ بھی جس پہ اثر نہیں کر رہی، وہ خود کتنا گرم ہوگا. جہنم سے، آگ سے بھی گرم تر. اور دوسرا زقوم. زقوم یہ تھور کا درخت، کیکٹس، یہ زقوم. قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا، فرمایا کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. یہ جو زقوم ہے یہ گناہگار کا کھانا ہوگا، تانبے کی طرح پیٹ میں یوں کھولے گا جیسے ہنڈیاں میں گرم پانی کھولتا ہے. زقوم. اور ذری کے بارے میں فرمایا کہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. کھانا کیا ملے گا؟ ذری. نہ وہ بھوک مٹاتا ہے اور نہ ہی جسم کو لگتا ہے، اور نہایت بدبودار، گرم. یہ ہے ان کا کھانا. تو فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں جو آج یہ ذری اور زقوم اونٹ اور بیل کی طرح چر رہے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. اللہ نے مال دیا، سب کچھ دیا، لیکن یہ جی چراتے تھے، زکوٰۃ بچاتے تھے. یہ وہ لوگ. زکوٰۃ بچا کر خیال یہ ہوتا ہے کہ ہماری دولت بڑھ جائے گی، اور جتنی دولت بڑھے گی اتنا ہی ہمارا سوشل سٹیٹس وہ بڑھ جائے گا، معاشرے میں ہمیں عزت سے دیکھا جائے گا. اتنا بڑا دولت مند. اور پھر یہی زکوٰۃ کی رقم بچا کر اپنے لیے بہترین سوٹ سلوائے. اس کی سزا میں کیا ملا؟ چیتھڑے، جس سے صرف سطر چھپا رہے ہیں. دولت کی حرص میں زکوٰۃ بچائی اور عمدہ کھانے کھائے. کھانے کو آج کیا مل رہا ہے؟ ذری اور زقوم. اور کھائیں گے اونٹ اور بیل کی طرح. تو دنیا میں جو کچھ اللہ نے فرمایا، زکوٰۃ دینے کی جزا بھی ہے، نہ دینے کی سزا بھی ہے. اللہ نے اس کا مشاہدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں کروایا. فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ہنڈیا ہے، اس میں پکا صاف ستھرا خوشبودار گوشت ہے. ایک ہنڈیا میں صاف ستھرا پکا ہوا گوشت موجود ہے، اور دوسری ایک ہنڈیا ہے جس میں گلا سڑا گوشت ہے، بدبو اٹھ رہی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ صاف ستھرا گوشت چھوڑ کر اس گلی سڑی ہانڈی میں منہ مارتے ہیں. فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا پاک صاف گھر چھوڑ کر ادھر ادھر منہ مارتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. قرآن پاک نے یہ فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. جن کی طبیعت میں خباثت اور گندگی ہوتی ہے وہ گندی راہوں پہ چلتے ہیں، اور جن کی طبیعت صاف ستھری اور پاکیزہ ہوتی ہے وہ پاکیزہ راہ اختیار کرتے ہیں. اس کا مشاہدہ کروایا گیا. فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ
اونٹ کی طرح ہے۔ اونٹ کے ہونٹ دیکھے نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں، اوپر کا ہونٹ بھی بڑا، نیچے کا تو نیچے لٹک رہا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں مٹھی بھر، جتنا مٹھی بھر پتھر ہوتا ہے اتنے آگ کے ٹکڑے ہیں، اور وہ کھا رہے ہیں، اور کھاتے بھی بڑی حرص کے ساتھ، یعنی اتنا بڑا بھرا منہ میں ڈالا، آگ منہ میں ڈالتے ہیں اور نیچے سے نکل رہی ہے، یعنی پورا جسم اس سے جھلس رہا ہے، جل رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ ہؤلاء اکلۃ اموال الیتامی ظلما، یہ وہ لوگ ہیں جو ناحق یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے، دنیا میں ناحق مال کھاتے تھے۔ اب قرآن نے یہ سزا بیان فرمائی ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا ناحق مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اس کا مشاہدہ کروایا گیا۔ ایک اور بھی مشاہدہ ہے جس ہمارا معاشرہ جس سے کہ بہت ڈسٹرب ہے۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، لوہے کی قینچیوں سے، اور ایک روایت میں ہے کہ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ اب یہ جہنم کی آگ ہے، یہاں تو آگ سے کوئی قینچی نہیں بنا سکتے، لیکن وہاں آگ کی قینچی اس سے کاٹے جا رہے ہیں، کٹتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کٹتے ہیں، اور یہ سزا دہرائی جا رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ ہؤلاء خطباء امتک، یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں، آپ کی امت کے خطیب، یہ وہ لوگ ہیں۔ کون سے؟ خطباء الفتنہ، فتنہ پرداز خطیب، یقولون ما لا یفعلون، وہ باتیں کہتے ہیں، وہ دعوے کرتے ہیں جو کر نہیں سکتے، جو کرتے نہیں، بے عمل، خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے۔ تو ان کی سزا یہ بتائی کہ آگ کی قینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ اور اس کا اگر آپ مشاہدہ اس دنیا میں کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے، تو اس دنیا میں ان کے کرتوت دیکھیں آپ، کس طرح، خاص طور پر یہ جب سے سوشل میڈیا آیا تو اس میں آپ دیکھتے ہیں وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ ابھی کل ہی میں ایک سن رہا تھا، ایک صاحب وہ فتویٰ دے رہے ہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ ایک تجھے ہم لے کر کہاں پہ جائیں جہاں تیرے پیچھے ہماری نماز ہو جائے، اس لیے کہ سب کے پیچھے نماز نہیں۔ یہ ہیں معاشرے میں فساد اور فتنہ برپا کرنے والے خطیب۔ کاش کہ اس دنیا میں بھی تھوڑی تھوڑی زبانیں ان کی قطر دینی چاہیے تاکہ معاشرے میں امن رہے۔ یہ خطابت، یہ منبر کوئی معمولی مقام نہیں ہے، یہ مصلی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ اس منبر میں، اس محراب میں، اس مصلی پر وہ بات ہونی چاہیے، وہ کام ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کیا ہے۔ وراثت آپ کی یہ ہے۔ اپنا مسلک، اپنی ذات، اپنی جماعت، اپنی پارٹی، جب یہاں پر کوئی شخص آئے تو سب کچھ باہر چھوڑ کے آنا چاہیے۔ یہاں صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، نجات تبھی ملے گی۔ اور ہمارے لیے بھی اس میں نصیحت ہے، جو عوام ہیں ان کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ایسے فتنہ باز خطیبوں کی بات مت سنیں اگر آپ اس معاشرے کو، اس ملک کو پرامن بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔